وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 401 آیت نمبر 120. آج کا موضوع، کیا ہم شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں، اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 120. یعدہم ویمنیہم. شیطان انہیں وعدے کرتا ہے ان سے اور آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر وہ دھوکہ ہوتے ہیں، فریب ہوتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم. ان کا ٹھکانہ جو شیطانی مکر میں آ جائے، فریب میں آ جائے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا. اور وہ دوزخ سے بچنے کی راہ نہیں پائیں گے. سامعین اکرام، مضمون تسلسل ہے آیت نمبر 119 کا کہ شیطان نے وعدے کیے ان سے اور ان کو ورغلایا اور راہ مستقیم سے بھٹکا دیا، اور اس نے لوگوں کے مقصد تخلیق کو بدل دیا. یعنی شیطان نے بہکایا تو لوگوں نے خود اپنا مقصد تخلیق بدل دیا. آج یعنی عام سادی سی بات ہے کہ اللہ کی بندگی ہمارا نصب العین نہیں ہے. اللہ کی عبادت، اللہ کی کامل عبادت ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں، چند ایک کام ہم کر لیں گے، لیکن باقی زندگی بندگی میں گزارنا یہ ہمارا نہ رویہ ہے اور نہ ہم ایسا کوئی رویہ بنانا چاہتے ہیں. تو بہرحال آج کا جو ہے یعدہم ویمنیہم، میں ان سے وعدے کروں گا. اب دیکھیں شیطان کے وعدے کیا ہیں. دیکھیں پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ شیطانی قوت ایسی نہیں ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ چھپا دشمن ہے آپ کا. اللہ کے رسول نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. شیطان انسان میں
خون کی مانند گردش کرتا ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب خون گردش کر رہے ہیں نا ہمارے یعنی جو جسم ہے، اس میں دل جو ہے ہمارا پمپنگ کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے اور پھر واپس پمپ کرتا ہے، وہ خون کی صفائی ہوتی ہے نا، تو ہمیں تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ صرف تھوڑا سا اگر آپ سیٹیسکوپ لگا کے ڈاکٹروں کا جو آلہ ہے وہاں پہ ہم دل کی دھڑکن کو سن سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے دل کی دھڑکن کا احساس نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان ہمارا ساتھی ہے، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ شیطانی قوت یہ ہماری ایک دشمن قوت ہے اور جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ شیطانی قوتیں ہیں، اور شیطانی قوتیں انسان کی شکل میں بھی ہوتی ہیں اور جن کی شکل، جن مطلب پوشیدہ طور پہ بھی ہوتی ہیں اور ظاہری بھی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا باس شیطان ہو، شیطانی قوت کا علم بردار ہو سکتا ہے، یا آپ کا باس نیک ہو، آپ شیطانی قوت کے علم بردار ہوں، آپ بھٹک گئے ہوں راہ مستقیم سے، یہ ویسی میں کار، یا والدین جو ہے وہ ہمارے بھٹکے ہوئے ہیں، یا وہ نیک ہیں، آپ بھٹک گئے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو پھر علامات کو دیکھ کر پھر آپ فیصلہ کریں گے، اور اسی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہاں جو آیت نمبر 120 ہے، اس میں یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آج میں بھی 125 کروڑ مسلمان ہیں اور میں بھی انہی میں سے ہوں، آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ آپ خود مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اپنی آخرت سے مطمئن ہیں۔ ایک یقین ہے میرا کہ آج جو بھی مسلمان پائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ اپنی آخرت کے بارے میں کم از کم بے فکر ہیں، یا ان کو بے فکر کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ان سے وعدے کر لیے ہیں؟ یہ تو آپ کو خود دیکھنا ہوگا، میں ان کا نام کیوں لوں؟ لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ورنہ جہنم میں جاتے۔ اب مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، اب جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، مبارک ہو، ایسے کہا جاتا ہے ہم سے۔ اور دیکھیں، بعض اوقات ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں، اور آپ یقین کر لیتے ہیں کہ بھئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو بس مجھے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، مجھے شیطان سے کیا واسطہ ہے، شیطان اپنا کام کرے گا، ہم اپنا کام کریں گے۔ ممبر رسول پہ بیٹھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں، میں خود سنتا رہتا ہوں، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ بس تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ دیکھیں وعدے ہیں، یہ شیطانی وعدے ہیں۔ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس مبارک ہو، عمل کرو یا نہ کرو وہ الگ بات ہے، کیوں کہ تم امتی ہو۔ نبی آخر الزمان کے امتی ہو، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ان کی امت ساری نہ چلی جائے جنت، وہ جنت میں نہیں جائیں گے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے یعنی ان سے بخشش کا وعدہ بھی کیا ہے، وہ ہمارے سفارشی بھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ احادیث موجود ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، ایسی احادیث موجود ہیں اور وہ صحیح احادیث ہیں، لیکن وہ مومنوں کے لیے ہیں جو ایمان لاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے ہی نہیں، جو کہ ایمان کا مطلب ہوتا ہے نا، وہ یقین ہمارا نہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو آسان بات بتاتا ہوں، ہم حضور کی اسوہ حسنہ کی تو پیروی نہیں کر رہے، من حیث القوم، حضور کے نقش قدم پہ تو نہیں چل رہے ہم، تو آپ ان کے امتی ہونے کے کیسے دعوے دار ہیں؟ مجھے آپ بتائیں۔ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہم رسول کے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے لیے اے لوگو رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ موجود ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے اور یوم آخرت میں کامیابی کا امیدوار ہے اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. یہ تینوں صفات ہم میں موجود نہیں ہیں. نہ ہم ذاکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہم نہیں ہیں، اور نہ اللہ کی ملاقات تو کوئی نیا لفظ ہے ہمارے لیے، ہم نے تو کبھی سنا نہیں ہے. بعض اوقات ہم وہ ہفتہ وار درس ہوتا ہے نا لائیو ہمارا، تو اس میں درس ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ آتے ہیں جو مطلب پڑوس مڑوس کے کوئی لوگ آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگا اس دن کہ حضرت آپ جو بات کر رہے ہیں یہ تو ہم نے کہیں سنی بھی نہیں ہے، کہیں نہیں سنی، یہ بات ہم نے کہیں سنی نہیں ہے. اب وہ شادی شدہ ہے وہ صاحب جو ہیں، 2-4 بچے بھی ہیں ان کے، یعنی اتنی عمر ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ بات سنی نہیں ہے. اللہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں امتی ہاذہ مرحومہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری یہ امت، یعنی اللہ کا رحم ہے اس پہ. اب وہ امت تو ہو، دیکھیں شرط، یعنی امتی کی شرط بھی ہم نہیں پوری کر رہے نا. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ دھوکے میں نہ پڑیں. امتی کون ہے؟ ہم سب دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن اس میں 2 اقسام ہیں. ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے. امت دعوت ہم سب دنیا کے لوگ جو ہیں یہ حضور کے امت دعوت ہیں. حضور کافۃ للناس ہیں، تمام انسانیت کے لیے اللہ کے رسول ہیں، ان کا پیغام تمام انسانیت کے لیے. اس لحاظ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں. اب جو حضور کی امت اجابت کون ہے، یا کون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کو سمجھ لے، اس کو قبول کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، یہ جو ہے یہ امت اجابت ہے. ہم نے تو پیغام رسالت کو سمجھا بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے، جو ہمارے دین کا کلمہ ہے نا، کلمہ طیبہ، اس کو بھی ہم نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے، نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور جان بھی گئے تو اللہ کو ہم الہ واحد بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا. لیکن آیا سوچیں آپ کہ آپ کا الہ واحد اللہ ہے کہ آپ کا نفس ہے جو آپ کے پہلو کے اندر ہے. ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تو ہمارا معبود ہے ہی نہیں. تو ہم تو مشرک ہیں، سارے کے سارے نفس کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت میں لگے ہوئے، شیطان کی بات مان رہے ہیں. ہم نے تو فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، ہم نے تو اپنے مقصد پیدائش کو بدل دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بنایا ہے، دوڑو دنیا کی طرف. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف. ہم عملی طور پہ دوڑ رہے ہیں دنیا کی طرف. دنیا آپ دیکھ لیں، خود آپ اور آپ کی اولاد سب دنیا کے پرستار ہیں. چلو بھئی دنیا کے پیچھے چلو. تو دیکھیں یہ سارے شیطانی حرکات ہیں. شیطان اپنا کام کر رہا ہے پوری طرح، امیدیں بھی دلا رہے ہیں اور ہم سے وعدے بھی کر رہے ہیں، بس تمہاری تو بخشش ہوگی. اور پھر مختلف قسم کی باتیں ہیں. جب پڑھے گی تو دیکھیں گے آخرت کے بارے میں، جب پڑھے گی تو دیکھیں گے. تو جب پڑھے گی تو آپ تو پھر دیکھ نہیں سکتے، پھر آپ کو بھگتنا ہوگا. پھر آپ کچھ بھی دیکھ نہیں سکتے، آپ کو پھر بھگتنا ہوگا.
آپ کے ساتھ شیطان وعدے کر رہا ہے، آپ کو امیدیں دلا رہے ہیں، یہ ساری امیدیں جھوٹی ہیں۔ شیطان روز قیامت کہے گا آپ کو کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اللہ نے تم سے جو وعدے کیے تھے وہ سچے تھے کہ تم ایمان لے آؤ اور عمل کرو، میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ میں نے تم سے وعدے کیے تھے ایمان لے آؤ زبانی طور پہ، اور عمل کی ضرورت نہیں ہے، تم بخشے بخشائے ہو، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے وعدے جھوٹے تھے، لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا۔ فما کان لی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، لیکن بس میں تمہیں بلاتا تھا، ایک چیز اچھی دکھاتا تھا اور تم اس کو مان لیتے تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے اب مورد الزام نہ ٹھہراؤ، اپنے آپ کو الزام دو، تم نے کیوں میری بات کو مانا؟ اللہ کی بات کو چھوڑ کے میری بات کو کیوں مان لیا تم نے؟ یہ تو تم اس کے جواب دو۔ میرا تو صرف دعوت دینا تھا، پیش کرنا تھا، تم نے کیوں قبول کیا؟ اللہ کی بات کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کا حق تھا۔ تو اب تو تم نے خود ہی بھگتنا ہوگا، شیطان کہے گا کہ اللہ کے وعدوں پر تو تمہیں یقین ہی نہیں تھا۔ آج دیکھ لیں، دیکھیں میں جذبات میں نہیں ہوں، آپ اگر کہیں کہ یہ جذبات میں یہ ملا بول رہا ہے، نہیں، میں جذبات میں نہیں ہوں، بالکل یعنی ٹھنڈے، دماغ بھی ٹھنڈا ہے، لہجہ بھی میرا ٹھنڈا ہے۔ وہ شعلہ بیانی تو مجھے آتی بھی نہیں ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور گلا پھاڑ کے اور سینہ ابھار کے اور گلا پھاڑ کے، اس سے وہ تو بعض لوگ ہوتے ہیں تو ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب تک گلا نہیں پھاڑا تو ان کی تقریر کا حق تو نہیں ادا ہوا تھا۔ خیر، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ باتیں سوچنے کی ہیں، یا تو ہم نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا۔ اللہ یا تو ہماری زندگی کی منزل ہے یا نہیں ہے، یا ہم صراط مستقیم پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، یا حضور کی کامل پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دو ہی صورتیں، یا اللہ کی بندگی کامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ تو آپ خود فیصلہ کر لیں۔ یا ہماری منزل دنیا ہے یا ہماری منزل آخرت ہے، اور یہ ایک ایسا بنیادی نقطہ ہے جو میں نے ابھی آخر میں آپ کو بتایا، دنیا اور آخرت کا، کہ باقی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے جو مقصد حیات ہے اس کا آپ جائزہ لے لیں کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے طلبگار ہیں تو پھر تو ساری باتیں جو ہیں بس بھول جائیں، آپ دنیا کا بھی نقصان اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں میں زیادہ آپ کو پیچیدگی میں ڈالنا نہیں چاہتا یا زیادہ سوچنے پر آپ کو مجبور نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بات کا آپ فیصلہ کر لیں یا آپ دیکھ لیں اپنے اندر کہ آپ کون ہیں، آپ اللہ والے ہیں یا دنیا والے ہیں، بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پہ آپ خود ہی حساب کتاب کر لیں۔ اچھا، اس کا بھی میں طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ کی تمام دوڑ دھوپ، خواب، کوشش یہ دنیا کے لیے ہے کہ اللہ کے لیے ہے؟ آپ کی جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اللہ ہے، اس کے بیہائنڈ اللہ ہے، یا محبت دنیا ہے یا دنیا کی چاہت ہے؟ حب اللہ ہے یا حب دنیا ہے؟ اگر حب دنیا ہے، آپ کی زندگی کی بنیاد حب دنیا ہے، تو یقین کریں آپ کا ہر عمل جو ہے وہ گناہ ہے، وہ جرم ہے، آپ مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے
اور آپ اللہ تعالیٰ، پھر تو آپ دیکھیں بس یہ ایک مختصر بات ہے، اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو اب آپ اللہ کے راستے پر چل بھی نہیں سکتے، اس کی آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کریں گے۔ اگر آپ کی منزل، مقصود، محبوب، مطلوب اللہ نہیں ہے، اب آپ دنیا والے ہیں، آپ کلمہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے یعنی زندگی کی بنیاد حب دنیا پہ ہے، آپ کی زندگی کی بنیاد جو ہے وہ دنیا کی محبت پر ہے، آپ کا دل دنیا کی محبت سے آباد ہے، اللہ کی یاد سے آپ کا دل خالی ہے۔ دیکھیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہر انسان کو سوچنی چاہیے، ہم تو سوچتے نہیں ہیں اور ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوکہ، غرور کا لفظ آ رہا ہے نا آیت نمبر 120 میں، ما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے سارے فریب ہیں، سارے فراڈ ہیں، سارے دھوکے ہیں۔ اس نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو، حالانکہ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ دنیا دار ہیں۔ میں تو کسی مذہب کا نام بھی نہیں لے رہا، یہ آج کل جو لوگ پائے جاتے ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مجوسی ہیں، جو بھی ہیں یہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ مسلمان بھی ان میں سے ایک ہے، سارے دنیا دار ہیں۔ 55-56 اسلامی ملک ہیں، یہ دنیا دار ہیں، اللہ والے نہیں ہیں۔ ان کے حکمران کو دیکھ لیں آپ، یہ سارے دنیا دار ہیں۔ مجبوری کے طور پہ، اب سعودی عرب تھا آج تک، مجبوری کے طور پہ اس نے معاشرے کو دبایا ہوا تھا، یعنی اسلامی احکامات کا سختی سے وہ آج وہ انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے۔ خاتون کو کہا ہے کہ تم خیر جبہ نہ لو، بس دوپٹہ اوڑھ لو، بس یہ کافی ہے، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، موٹریں چلاؤ اور فنکشنز میں شرکت کرو، میچوں میں جاؤ، فٹ بال کے میچوں میں جاؤ۔ آج دیکھ لیں آزادی دے رہے ہیں شہزادہ سلیمان ہے کہ کون جو بھی ہے، تو آزادی دے رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ خادمین حرمین شریفین ہیں۔ آج میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک اسلامی مملکت اس روئے زمین پر موجود ہی نہیں ہے، نہ مسلمان ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، سب اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں۔ شیعہ کہہ رہے ہیں ہم تو شیعہ ہیں، بس ساری دنیا شیعہ ہو جائے، اور سارا ہے، میں ایک ایک کا نام لوں گا تو شاید آپ ان میں سے ایک ہوں، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، نہیں کرتا آپ کو ناراض، لیکن شیطان کے پیروکار تو ہیں ہم اللہ والے نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، سیدھی سادھی بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار ہم بنے ہوئے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں، یہی دنیا ہے ہماری، اور یہی بس یہ ہماری، دیکھیں ساری سوچیں جو ہیں آپ کی ظاہر کے متعلق ہیں، ظاہر کے متعلق آپ سوچتے رہتے ہیں، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، میرا میاں ایسا ہے، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں، بس کیا کریں گے، ابھی تو ہم نے اپنا مکان بھی بنانا ہے اور عالی شان مکان بنائیں گے، یہی آپ کی دنیا کے خواب ہیں، اسی میں آپ رہ رہے ہیں، مکان بنا بھی چکے ہیں، ابھی اور ہمیں مال دولت چاہیے، ہمارا گزارا کم پیسوں پہ نہیں ہوتا، بہت سے پیسے چاہیے ہمیں، یہی آپ کی سوچیں ہیں، اسی کے لیے آپ کی دوڑ دھوپ، اور پھر اس میں بہت سے آپ یعنی بہت سے مقامات کو مس کر دیتے ہیں۔ بہرحال یعدہم و یمنیہم، آج کا جو سبق ہے، شیطان انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا، لیکن وہ سب فریب ہوتے ہیں، دھوکہ ہوتے ہیں، فراڈ ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان جو ہے ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، تو سارے جھوٹے وعدے ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم شیطان کے، دیکھیں شیطانی قوت، آپ اس دھوکے میں نہ پڑے نا، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں یا تو شیطانی قوتیں ہیں یا رحمانی قوتیں ہیں۔ شیطان ایک ایسی ہستی نہیں ہے جو آپ کے سامنے آ جائے
یا آپ کو وہ بہکائے۔ ہاں، شیطانی قوتیں پھیلی ہوئی ہیں، آج دنیا شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے۔ سب نے شیطان کے امیدوں اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دنیا والے بنتے ہیں، ہمیں اب دنیا چاہیے، ہمیں دنیا کی ترقی چاہیے۔ آپ کو جو الیکشن میں وعدے ہوتے ہیں وہ دنیا کے ہوتے ہیں کہ آخرت کے ہوتے ہیں؟ آپ کے جو آج کل حکمران ہیں، عمران خان، ان کا وعدہ تھا کہ ہم نہیں تو کون، اور اب نہیں تو کب، یہ الیکشن سے پہلے کے وعدے تھے۔ اب وہ 1.5 سال 2 سال گزرنے والے ہیں، نہ کوئی تبدیلی ہے نہ کچھ ہے، وہی پرانی روایتیں ہیں، وہی پرانے لوگ ہیں۔ پہلے بھی معاشرے میں چور لوگ تھے، اب بھی چور ہیں، انہی چوروں کو ساتھی بنا کے وہ وزیر اعظم صاحب بن گئے، اور چل سو چل معاملہ۔ تو آپ نے ووٹ کیوں دیے تھے؟ آپ نے تبدیلی، کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہمارے ظاہر میں تبدیلی آئے گی، تو یہ تو شیطانی وعدہ تھا، وہ تو پورا نہیں ہوگا۔ بلکہ آپ دیکھ لیں، میں تو ان کی نہ پارٹی کا ہوں نہ کسی پارٹی میں ہوں، میں کیوں کسی کے خلاف ایسی بات کروں، لیکن ویسی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ شیطان کے وعدوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ شیطان آپ کو ظاہر کا وعدہ کرتا ہے، اور جو بات میں آپ کو کہنے والا تھا تو وہ میرے خیال سے میں نے ابھی نہیں کہی ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے دشمن کو پہچانیں۔ رحمانی قوتیں بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور شیطانی قوتیں بھی ارد گرد موجود ہیں۔ رحمانی قوتوں میں کون ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ذرا تفصیل بتاؤ، رحمانی قوتیں ہیں قرآن، اللہ کا نبی۔ یہ 2 چیزوں کو آپ قبول کر لیں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اس کا طریقہ، یہ رحمانی قوتیں ہیں۔ کیا قرآن آپ کے گھر میں نہیں ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کے لیے ہے، آپ نے اس کو غلافوں میں بند کر کے بس تلاوت کے لیے رکھ لیا ہے، بس تلاوت۔ رمضان میں تلاوت پہ زور ہو جاتا ہے، اور ویسے تو بس آپ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا دار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ رحمانی قوتیں بھی ہیں اور یقیناً ہیں، اور شیطانی، باقی تو شیطانی قوتیں ہیں اس کے علاوہ۔ اس میں آپ کا معاشرہ بھی ہے، اس میں آپ کے حکمران طبقہ بھی ہے، اس میں آپ کے ساتھی بھی ہیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کے والدین ہوں، آپ کی اولاد ہو، آپ کے بھائی ہوں، بہن ہو، یہ شیطانی قوتیں ہیں، آپ کو اکساتی رہتی ہیں کہ بھیا کچھ کرو، مستقبل کو اچھا بناؤ، دنیا کے مستقبل کو اچھا بناؤ۔ ہو سکتا ہے آپ خود ان شیطانی قوتوں کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں، اور اکثر لوگ گزار رہے ہیں۔ رحمانی قوتوں کے زیر اثر ہو جائیں، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں، اور دنیا کی محبت سے اپنا دل پاک کر لیں، کیونکہ دنیا کی محبت سارے برائیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ترجمہ سنا دیں۔ یعدہم، ان سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، ان کو آرزوئیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر دھوکہ، فریب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے،
اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ وہاں سے مخلصی نہیں پا سکیں گی۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔